چلتے مجھے یاد آ کے ایک آیت پڑھنا چاہوں. پیدائش 50 باب چیپٹر 50 ورس 25. کیا لکھا ہے یہاں پر؟ میں جناب یوسف کو یاد کرنے لگا. یوسف جو یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے، جس کے بھائیوں نے اسے بیچ دیا 30 روپے کے عوض. وہ اسماعیلیوں کے ساتھ مصر میں گیا، مصر کی منڈی میں رہا، پھر وہ زلیخا کے گھر کام کرتا رہا، پھر وہ پھٹے کی اینٹیں بھی ڈالتا رہا. پھر اس کے ساتھ ایک واقعہ ہوا اور وہ 10 سال کی قید کے اندر چلا گیا. پھر وہ وقت کا حاکم بن گیا. لیکن جب وہ مرنے کے قریب گیا تو اس نے ایک قسم اپنے بھائیوں سے، اپنے خاندان سے، اپنی نسل سے لیا. وہ قسم کون سی تھی؟ وہ کیا فرماتی؟ دیکھ لو. لکھا ہے اور یوسف نے بنی اسرائیل سے قسم لے کر کہا، خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا سو تم ضرور ہی میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جانا. مصر کے اندر ہے. کہتا جب میں مروں تو میری ہڈیوں کو کیا کرنا؟ ہاں جی میں نے ابھی پڑھا ہے. جناب یوسف نبی کہتے ہیں بنی اسرائیل قوم یعنی یعقوب کی نسل، کہ جب تم مصر سے نکلے تو میری ہڈیوں کو بھی ساتھ لیتے جانا، میری ہڈیاں یہاں پر نہ چھوڑ کے جانا. یہاں پر ایک لفظ میں اس پر تھوڑا غور کرنا چاہوں. جناب یوسف فرماتے ہیں اور قسم لیتے ہوئے کہا کہ خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا. کیا کرے گا؟ کب اور کیسے؟ یہ بڑی گہری بات ہے. ہمیشہ کلام سیکھنے والا ہوتا ہے. یہ نہ سمجھے فوتگی تے آئے ہیں تھوڑی جی دعا نماز ہوئے گی، سنا گے تے ٹھیک ہے، چاول کھاما گے، خوراک ہمارا حصہ ہے، یہ ضروری ہے. میں بات کر رہا ہوں، مائنڈ نہ کیجیے اور چلے جائیں. کلام سیکھنے والی چیز ہے، سمجھنے والا ہے. اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں حکمت اور دانائی کی ضرورت ہے. جناب یوسف یہ بات فرما رہے ہیں اپنے لوگوں سے، بنی اسرائیل قوم سے، کہ جب تم مصر سے نکلو گے، جب مصر سے تم جانے لگو گے تو میری ہڈیوں کو ساتھ لیتے جانا. جہاں پر میری نسل ہوگی، جہاں پر میرے اجداد ہوں گے، میرے ماں باپ ہوں گے، میرے بہن بھائی ہوں گے، جہاں پر میرا کنبہ ہوگا، اور جس ملک، جس شہر اور جس جگہ کا میرے خدا، میرے باپ دادا کے خدا، ابراہیم کے خدا، اسحاق کے خدا، یعقوب کے خدا سے قسم کھائی تھی، مجھے بھی وہیں پر لے کے جانا، چھوڑ کے نہیں جانا. وہ لے گے، لے جا کر یروشلم کے اندر دفن کر دیا. اور جب یروشلم کے اندر دفن کیا گیا تو وہاں پر وہی بات شروع ہو گئی جو اس نے کہا، یقیناً میرا خدا یاد کرے گا، یقیناً میرا خدا میرے ساتھ ہوگا. اور خدا یسوع مسیح کی صلیب کے نیچے یہ منظر سارا ظاہر ہوا. میرے ساتھ رہے، سنیں کیا کہا. کہا میری ہڈیوں کو لے جانا، خدا یقیناً یاد کرے گا. ہماری مشکلات، ہماری پریشانیاں، ہمارے دکھ، ہماری مصیبتیں ہیں، اور وہ
میں اسی گناہ جو باغ عدن سے چلا رہا ہے اور جو ہم پر مسلط ہے، خدا یقیناً یاد کرے گا۔ اور پھر کیا، کہاں پر کیا؟ جب یروشلم کے اندر ہڈیاں رکھی گئیں، بہت سارے مقدسین وہاں پر دفن تھے، اور مسیح یسوع پر سیاست ہوئی۔ مسیح یسوع کو پکڑا گیا، اسے مارا گیا، اسے کچلا گیا، اور پھر صلیب پر چڑھا دیا۔ ایک ڈاکو دائیں ہاتھ میں ہے، ایک بائیں طرف ہے، ان کے درمیان آپ کا میرا مسیحا، میرا یسوع ہے، اور یسوع صلیب کے اوپر ہے اور آخری لمحوں کے اندر ہے۔ ایلی ایلی لما شبقتنی کہتے ہوئے، اے میرے باپ، اے میرے باپ، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور دوسرے ہی الفاظوں میں فرماتے ہیں، تمام ہوا۔ جو کام میرے باپ نے مجھے سونپے تھے، جس مقصد کے لیے میں اس روح زمین پر آیا، میں آپ کے درمیان رہا، میں اپنوں میں رہا، میرے اپنوں نے مجھے نہ پہچانا، لیکن میں نے پھر بھی خدا باپ کے سارے کاموں کو سر انجام دیا۔ مردوں کو زندہ کیا، کوڑیوں کو پاک صاف کیا، لنگڑوں کو چلتا پھرتا کیا، اور بہت سارے مردوں کو زندہ بھی کرتا رہا، بیماروں کو اچھا کرتا رہا، لیکن صلیب پر کہتا ہے تمام ہوا، اور پھر دم دے دیا، سر جھکا دیا۔ اور جب سر جھکا تو کیا ہوا؟ ہاں دیکھیں متی کی انجیل 27 باب آیت نمبر 50، چیپٹر 27 ورس 50۔ یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر چھان دے دی، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں، اور قبریں کھل گئیں، اور بہت سے جسم اور مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر نے گئے اور بہتوں کو دکھائی دی۔ یوسف جانتا تھا اگر میں مصر میں رہا تو میرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک نجات دہندہ آئے گا جو قبریں خالی کرنے والا ہے۔ اگر میں یروشلم میں ہوں گا، اگر میں وہاں موجود ہوں گا، تو میری قبر بھی خالی ہو جائے گی، ورنہ میں قبر کے اندر آ جاؤں گا۔ یہاں پر لکھا وہ سارے مقدسین جو قبروں کے اندر تھے، قبریں کھل گئی، وہ قبروں سے باہر نکلے، اور پھر وہ شہر کے اندر بہت سارے لوگوں کو دکھائی دیتے رہے، وہ نظر آتے رہے، وہ باتیں کرتے رہے۔ یوسف مصر کے اندر تھا تو اس کو امید تھی، مریم مار تھا تو امید تھی، داؤد کو امید تھی، تو کیا ہم نا امید ہیں؟ جواب دے دیں، کیا ہم نا امید ہیں؟ کیا ہمارے لیے کوئی امید نہیں؟ ہم موت سے گھبراتے